بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قار اللہ کی طرف سے آج دوسرے پارے کا چوتھا رکوع انشاءاللہ میں اس کی کچھ مختصر گرامر اور لفظی ترجمہ بیان کروں گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ ان کا مطلب بے شک، فی کا معنی ہے میں، خلق کا معنی پیدا کرنا، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو، واختلاف اللیل والنہار، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں، اختلاف کا معنی اختلاف، فلک عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، التی وہ کشتی، تجری جو چلتی ہے، جرا یجری جریانن اس کا معنی ہے چلنا، فی البحری سمندر میں، بحر اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بحر کہتے ہیں نا کہ بحر عرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بما ينفع الناس، بما ما کا معنی وہ چیز، ينفع کا معنی نفع پہنچانا، الناس کا معنی لوگ، وما اور وہ چیز، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، من السماء آسمان سے، من ماء یعنی پانی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب بھی کوئی مبہم لفظ آئے گا تو اس کی تفسیر کے لیے من کا لفظ لایا جاتا ہے۔ تو ما انزل اللہ جو چیز اللہ نے نازل کی، من السماء یعنی آسمان سے، من السماء جو اللہ نے نازل کی آسمان سے، من ماء یعنی پانی، فاحیا بہ الارض، احیا حیات سے ہے، پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے، احیا پھر زندہ کیا اس نے، بہ اس پانی کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتہا زمین کی موت کے بعد، وبثا اور پھیلا دیا، بثا اصل میں تھا بثثا ضربہ کی طرح، اس کا معنی ہے پھیلانا۔ جیسے سورہ قاریہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، کل فراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگے، تو بثا کا معنی پھیلانا، وفیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے چلنے والی چیزوں کو، دابہ یہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے، دبہ یا دبو زمین پہ رینگنا، دابہ زمین پہ رینگنے والی چیز، وتصریف الریاح تصریف کا معنی چلانا، صرف کہتے ہیں پھیرنے کو، کہتے ہیں نا بھائی اس سے صرف نظر کر لیں آپ، صرف نظر اس سے، یہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یعنی نظر کو آپ اس سے پھیر لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو تصریف کا معنی بھی پھیرنا۔ الریاح یہ ریح کی جمع ہے، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ریاح اس کی جمع آتی ہے، والسحاب سحاب بادل کو کہتے ہیں، المسخر بین السماء والارض وہ بادل جو مسخر ہے زمین اور آسمان کے درمیان، بین کا معنی درمیان، پہلے گزر چکا ہے، یہ المسخر بھی آسان ہے، مسخر جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لآیات لام تاکید کے لیے ہے، آیات بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ تو اس کا ہم آسان ترجمہ کیا کریں گے، ان فی خلق السماوات والارض بے شک زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے، بما ينفع الناس لوگوں کے نفع کے ساتھ، یعنی لوگوں کو نفع ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، وما انزل اللہ اور بے شک اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس زمین کے مرنے کے بعد، اور پھر پھیلا دیا اس زمین میں ہر قسم کے جانور کو، یعنی اس پانی کے ذریعے اس زمین کو زندگی دی اور ہر قسم کے مخلوق کو اس نے اس زمین میں پھیلا دیا۔ اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں، ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں میں لآیات بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ومن الناس اور بے شک، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، الناس کا معنی لوگ، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من وہ شخص بھی ہے، یتخذ جو ٹھہرا لیتا ہے، یتخذ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اندادن دوسرے شریکوں کو، ند عربی میں کہتے ہیں مثل، کسی کی کوئی مثل ہو اس کو ند کہتے ہیں، اس کی جمع انداد آتی ہے۔ تو یعنی لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ٹھہرا لیتے ہیں اندادن دوسرے معبودوں کو، جن کو وہ گویا اللہ جیسا سمجھتے ہیں، یحبونہم، یحبو اصل میں تھا یحببو، یکرمو کی طرح، اور اس میں جمع کا صیغہ آتا ہے یحبونا، وہ سب محبت کرتے ہیں۔
تو یحبونا محبت کرتے ہیں وہ ہم ان معبودوں سے کحب اللہ اللہ کی محبت کی طرح. یعنی کیا مطلب کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر شریک ٹھہرا لیتے ہیں, معبود بنا لیتے ہیں, اور پھر ان معبودوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے, یعنی اللہ سے محبت کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, اشد زیادہ سخت ہیں, حباً محبت کے اعتبار سے, للہ اللہ سے. اشد یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے ازربو کی طرح, جو آپ کو میں نے شروع میں گردان یاد کرائی تھی. ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا, اشددو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شدید. تو اشددو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اشدو, یعنی زیادہ شدید ہیں محبت میں اللہ سے. ولو یری الذین ظلموا اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, یرا کا معنی دیکھنا پہلے گزر چکا ہے یہ. اذ یرون العذاب, اذ یہ وقت کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی دیکھ لیں وہ لوگ, اذ یرون العذاب اس وقت کو جب وہ اپنی عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یرونا یرا کا معنی دیکھنا, رؤیت سے نکلا ہے, جیسے رؤیت ہلال کا لفظ آپ نے سنا ہے دیکھنے کے معنی میں. تو یرون العذاب ولو یری الذین ظلموا اگر دیکھ لیں وہ لوگ جو ظالم ہیں, کیا دیکھ لیں, اذ یرون العذاب اس وقت کو جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. یعنی اگر وہ دنیا میں ابھی اپنی آنکھوں سے وہ ٹائم دیکھ لیں جس میں ان کو جہنم کا عذاب نظر آئے گا, کیا دیکھ لیں ایسے موقع پر, ان القوۃ للہ جمیعا. ولو دوبارہ میں اس کا ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں. ولو یری الذین ظلموا اگر دیکھ لیں وہ لوگ جو ظالم ہیں, اذ یرون العذاب اس وقت دیکھ لیں کہ جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اگر اس وقت ابھی وہ دیکھ لیں, کیا دیکھ لیں, ان القوۃ للہ جمیعا کہ بے شک قوت پوری کی پوری اللہ ہی کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. یعنی اگر وہ لوگ یہ وقت دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو نتیجہ کیا نکلے گا, یہ محذوف ہے. بعض دفعہ قرآن مجید میں ایک جملہ ہوتا ہے جس کو شرط اور جزا کہا جاتا ہے, تو شرط مذکور ہوتی ہے, اس کی جزا مذکور نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت واضح ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ظالم لوگ اس وقت جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے, اس وقت یہ چیز دیکھ لیں, ابھی دیکھ لیں کہ ان القوۃ للہ جمیعا کہ قوت ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے سخت عذاب والے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ان لوگوں کو پھر اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ان سے ایسی محبت نہیں کریں گے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اذ تبرأ الذین کفروا اذ تبرأ الذین تبعوا یہ وہ وقت ہوگا, اذ یہ وہ وقت ہوگا, تبرأ جب براءت کا اعلان کر دیں گے. تبرہ یہ براءت سے نکلا ہے, اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, بھئی میں آپ سے بری ہوں, میں اس سے بالکل یعنی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو تبرہ یہ تصرفہ کی طرح ہے, باب تفعل تکلف. اذ تبرأ جب براءت کا اعلان کر دیں گے, الذین وہ لوگ, اتبعوا جن کی اتباع کی گئی ہے, اصل میں تھا اتبعوا, تو باب افتعال سے ہے, یہ اتباع باب افتعال سے ہے, تو اس کا پیسو وائز ہے, فعل مجہول ہے. اتبعوا جن کی اتباع کی جائے, اتبعوا اکتسبوا کی طرح اتباع کرنے والے, اتبعوا جن کی اتباع کی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب برات کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ہے, من الذین ان لوگوں سے برات کا اعلان کریں گے, اتبعوا جنہوں نے اتباع کی ہے. یعنی جو متبوع ہوں گے قوم کے, جو بڑے لوگ ہوں گے, وہ برات کا اعلان کر دیں گے اپنے آپ کو فالو کرنے والوں سے. یعنی دنیا میں جن لوگوں نے اپنے بڑوں کو فالو کیا ہوگا اور ان کو فالو کر کے گمراہی کے راستے پر چلے ہوں گے, تو یہ بڑے چھوٹوں سے براءت کا اعلان کر دیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور یہ سب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ٹوٹ جائیں گے. تقطع یہ قطع سے نکلا ہے, بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بہم ان لوگوں کے ساتھ, الاسباب آپس کے تعلقات. سبب عربی میں رسی کو بھی کہتے ہیں اور تعلق کو بھی کہتے ہیں. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, بھئی اس چیز کا سبب یہ ہے, یعنی کیا مطلب اس چیز تک پہنچنے کا ذریعہ یہ چیز بنی ہے. تو رسی بھی کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے, اس لیے اس کو بھی سبب کہا جاتا ہے. اور آپس کے تعلق میں بھی ایک قسم کا جوڑ ہوتا ہے, بندھن ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو بھی سبب کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ان کے آپس میں جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی,
یہ یاد رکھیں کہ قالا ہے تو ماضی کا صیغہ، لیکن جب فیوچر کی بات چل رہی ہو تو ماضی کا صیغہ فیوچر ہی کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات قیامت کی چل رہی ہے کہ قیامت کے دن ان کے آپس میں یہ کلام ہوگا، تو یہاں ماضی کے معنی مستقبل ہی کے معنی میں ہوگا۔ تو یہاں فیوچر کی بات کو ماضی سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ یقین آ جائے کہ ایسا لازمی ہوگا، کیونکہ جو چیز ماضی میں گزر چکی ہوتی ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کبھی کبھار فیوچر کو ایسے صیغوں سے تعبیر کرتے ہیں جو پاسٹ کے ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ پکی ڈھکی بات ہے، ایسا لازمی ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے ایک دفعہ لوٹنا ہو، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی براءت کا اعلان کر دیں ان نالائقوں سے، ان اپنے بڑوں سے جو آج ہم سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، ہم بھی برات کا اعلان کر دیں۔ فنتبرأ، فا الگ ہے، نتبرأ یہ متکلم کا صیغہ ہے، نتبرأ نضرب سے ملتا جلتا ہے، نضرب کا معنی ہم مارتے ہیں، نتبرأ کا معنی ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کما، بالکل ایسے ہی جیسے تبرؤ منا، انہوں نے برات کا اعلان کیا ہم سے۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے، یریہم اللہ، اللہ دکھائے گا ان کو، اراء اصل میں تھا اریا اکرما کی طرح، اس کا معنی ہے دکھانا، رؤیت سے نکلا ہے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں اور اراءت دکھانے کو کہتے ہیں۔ تو آیا سے اراء بنا دیا عربوں نے، پھر یرئیو سے یریئو بنا دیا، یکریمو ہوتا ہے نا تو یریئو، تو یریئو کا معنی دکھانا، یری بھی ہوتا ہے، یریئو نہیں سوری یرئی، تو یرئی سے یری بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح سے، یریہم اللہ، اللہ دکھائے گا ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرت بنا کر ان کے اوپر، حسرت کہتے ہیں افسوس، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا افسوس بنا کر، یعنی ایسے دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو کہ ان کو ان اعمال پر افسوس ہوگا۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ لوگ، بخارجین من النار، بات تاکید کے لیے ہے، خارجین کا معنی نکلنے والے، خارج اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی خارج ہونے والی چیز ہو اس کو خارج کہا جاتا ہے، تو نہیں نکلنے والے ہوں گے یہ لوگ من النار، جہنم کی آگ سے۔ یہ تو اس کا ترجمہ تھا، اب میں انشاءاللہ اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ دوسرے پارے میں جو پہلے جو رکوع گزر چکے ہیں، پچھلے 3 رکوع، ان میں قبلے کی تحویل کا حکم تھا، پھر غیر مسلموں کی طرف سے جو مسلمانوں کو طعنے دیے جا رہے تھے کہ تمہارا مذہب تمہیں حکام تبدیل کر کے دیتا ہے، تو ان طعنوں سے صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے، تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ بھئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کوئی بھی جب غم پہنچا کرے، اور اللہ کے راستے کا غم جو ہے اس میں اگر شہادت بھی ہو گئی، موت بھی واقع ہو گئی، تو یہ موت بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو لہذا ان غموں پہ صبر کرو اور غموں پہ دل برداشتہ نہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ اسلام کا جو اصل مدعا ہے وہ کیا ہے، کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے اور اسی کی ہمیں مان کے چلنا چاہیے۔ تو اصل اسلام جو دعوت دے رہا ہے وہ دعوت بالکل بے غبار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی نسخ وارد نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ اسلام کی اصل تعلیمات سے آپ کا ذہن ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف لے جائیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف یہاں رجوع فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے وہ ہے اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے، اس کی توحید پر ایمان لایا جائے اور اسی کو معبود برحق سمجھا جائے۔ اس کی جب یہ نظریہ ذہن میں آپ کے راسخ ہو جائے گا تو پھر جو احکام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی آپ کو اس پہ اعتراضات نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کا ذکر کیا، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض۔ یہ غیر مسلم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بے پناہ نشانیاں رکھی ہیں۔ نبی کا دعویٰ کیا تھا کہ کونوا عباد اللہ، تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے، بتوں کی غلامی سے نکال کر، مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ جس کی غلامی اختیار کر رہے ہیں اس کا انٹروڈکشن ہونا ضروری ہے، اس کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، عدلنے بدلنے میں، اور کشتی میں جو سمندر میں لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہے۔ یہاں اللہ نے ایک چند چیزیں ذکر کی۔ نمبر 1 آسمانوں اور زمین کی پیدائش،
مذہب کا جو انکار ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے وجود کا انکار کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور ان کا ایک نظام جو ہے، ان کی پیدائش ہی، نظام میں آنا تو بات کی چیز ہے، ان کا پیدا ہونا خود سے ممکن نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ اس کے تو قائل نہیں ہے کہ ایک گھڑی خود سے بن سکتی ہے، آپ اس کے تو قائل نہیں ہے کہ ایک صوفہ خود سے وجود میں آ سکتا ہے، ایک کیلکولیٹر خود سے وجود میں آ سکتا ہے، اور ایک درخت کا پتا خود سے وجود میں آ سکتا ہے. اس کے آپ قائل نہیں ہیں، لیکن آپ اتنی بڑی کائنات کے اور اتنے بڑے مادے کے خود سے وجود میں آنے کے قائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں ان کو جو کریٹ کیا گیا ہے، ان کو جو بنایا گیا ہے، اس بنانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار، ایک تو ہے اس کائنات کا پیدا ہونا، پھر دوسرا ہے اس کائنات کے حالات میں تغیر ہونا. یہ زمانے کے لحاظ سے کائنات کا جو سسٹم ہے یہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، اور اس کا اللہ نے اس میں چینجنگ کی جو شکلیں رکھی ہیں وہ ایسی رکھی ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہیں. مثال کے طور پر زمین اگر اللہ بنا کے روک دیتے اس کو تو اس میں ٹیمپریچر ایک جیسا رہتا، نہ اس میں دن آتا نہ رات آتی، اور نہ اس میں موسم کی تبدیلی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لیل اور نہار میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، زمین کو گھما دیا ہے ہم نے، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دن بھی آ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے، پوری زمین سیراب ہو رہی ہے سورج کی روشنی سے، اور رات کے اندھیرے کا سکون بھی حاصل ہو رہا ہے. زمین کا ٹیمپریچر بھی ایک خاص حد تک بڑھتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر زمین گھومتی نہیں اور اس میں یہ اختلاف نہ ہوتا تو جو علاقے روشن ہیں ان میں اتنی شدید گرمی پڑتی کہ وہ جل کے خاک ہو جاتے، اور جو سرد علاقے ہیں وہ ایسے ٹھنڈے ہوتے کہ وہاں زندگی کا امکان ہی ختم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام خود نہیں ہو سکتے، یقیناً کوئی ذات ہے جس نے یہ پورا نظام چلایا ہے. تو عقل مند لوگ اس نظام کو دیکھ کر اس ذات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اتنا کافی نہیں ہے، والفلک التی تجری فی البحر، فرمایا سمندر میں جو کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں. یہاں اللہ نے کشتیوں کا ذکر کیا، سورہ رحمان میں اللہ نے سمندر کے جہازوں کا ذکر کیا. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فرمایا اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں پہاڑوں جیسی، یعنی بڑے بڑے جہاز جو سمندروں میں چل رہے ہیں، اور سمندر کا پانی اتنے بڑے اور وزنی جہازوں کو اپنے سینے پر لے کر چلا رہا ہے. پانی کا کام ہے ڈبونا، مگر اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے تجارتی جہازوں کو لے کے اپنی پشت پہ سوار ہو کے ایک زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ان کو منتقل کر دیتا ہے. بما ينفع الناس، فرمائی یہ کشتیاں چل رہی ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے. اس میں اللہ نے سمندر کی تجارت کا تذکرہ کر دیا. یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کو باقاعدہ کسی نے سوچ سمجھ کے بنایا ہے. اگر یہ زمین اتفاق سے بنی ہوتی تو اس میں اتنا زیادہ پانی نہ ہوتا، خشکی ہوتی، اور اس خشکی کا نقصان کیا ہوتا کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ ایندھن کا استعمال کرنا پڑتا، توانائی کا استعمال کرنا پڑتا. تو سمندر کی پشت پہ ہم بیٹھ کے سوار ہوتے ہیں اور بہت لمبے اور طویل سفر کر لیتے ہیں، اور اس پہ ہمارے اتنے مصارف خرچ نہیں ہوتے، تجارت ہمیں سستی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی تجارت کا ان آیات میں ذکر کیا کہ سمندر کے ذریعے تم تجارت کرتے ہو. وما انزل اللہ، اور اسی سمندر کا ایک فائدہ کیا ہے کہ 3 چوتھائی سمندر ہونے کی وجہ سے بادل بنتے ہیں، اور جو 1/4 حصہ ہے زمین کا وہ سیراب ہوتا ہے. تو یہ سمندر کی اتنی بڑی مقدار یہ ضروری ہے بارشوں کے جو موجودہ نظام ہے اس کو چلانے کے لیے، تاکہ یعنی اتنا وافر مقدار میں بادلوں کو پانی ملے کہ وہ زمین بھرپور طریقے سے سیراب ہو سکے. اگر سمندر کی مقدار کم ہوتی تو بہت سے علاقے قحط سے ہلاک ہو جاتے. تو یہ اتفاق نہیں ہے کہ 3/4 جو ہے پانی ہے اور 1/4 خشکی ہے. تو یہ بھی ایک قدرت کا ایک نظام ہے، اور اس میں ایک بہت زبردست مینجمنٹ ہے. اور جہاں بھی مینجمنٹ ہوتی ہے تو کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی اس کو مینیج کرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بارشوں کا نظام ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر ایک تو برستا ایک متعین مقدار میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ برستا ہے تو برستا ہی چلا جا رہا ہے اور خشکی ہے تو خشکی ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو جو زمین پہ تقسیم کیا ہے خاص تناسب سے تقسیم کیا ہے، اور پھر اس پانی کے اندر اللہ نے کتنی زبردست خاصیت رکھ دی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، آپ اسے کھود کے دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ نکلنے کا اسباب کی دنیا میں امکان نہیں ہوتا، لیکن آسمان سے پانی برستا ہے. احیا بہ الارض بعد موتها، اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں، اس میں لہلہاتی فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر اس پانی کے مزید فائدے کیا ہیں؟ بث فیہا من کل دابہ، اسی پانی کی طاقت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مخلوق کو زمین پہ پھیلا دیتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں پانی زیادہ برستا ہے آپ کو وہاں جانوروں کی اور مخلوق کی
لاکھوں قسمیں نظر آئیں گی، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں بہت محدود قسم کے جانور ہوتے ہیں. تو اس پانی کے ذریعے اللہ حیات دیتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی چیزوں کو زمین پہ پھیلا دیتے ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ہواؤں کا جو ایک پورا سیٹ اپ زمین پہ چل رہا ہے، یہ بھی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. ہوائیں ایسی بے لگام نہیں ہیں کہ وہ پوری روئے زمین کے انسانوں کو اڑا کے لے جائیں، اور نہ ہی ہوائیں اتنی جو ہے وہ ان کو قید کر کے اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ لوگ ہب سے مر جائیں. ایک پورا سسٹم ہے، اس کے تحت ہوائیں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہواؤں میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ یقیناً کوئی ہے جو ان ہواؤں کو کنٹرول کرنے والا، اور ان ہواؤں کو چھوڑنے والا، اور ان ہواؤں کے نظام کو چلانے والا ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اسی طرح یہ بادلوں کا جو نظام ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی کائنات کے اور زمین کے نظام کو مینیج کرنے میں ان بادلوں کا بہت بڑا کردار ہے. فرمایا ان تمام چیزوں میں لآیات، ان بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو اسلام کی حقانیت کے لیے اتنے مضبوط دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غیر مسلموں کے ان اعتراضات سے پریشان مت ہوا کرو. کوئی ایمان لانا چاہے گا تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کو بیان کیا، اپنے احسانات کو بیان کیا. اگلی آیات میں یوں سمجھے کہ ایک قسم کا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے، انسانوں سے. یعنی جب کسی ذات کی یہ صفات ہوں اور وہ اتنے سارے کام کر رہا ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان سب سے زیادہ محبت اسی خالق اور مالک سے کریں، اور جتنی محبت اس سے کریں اتنی محبت کسی اور سے نہ کریں، کیونکہ اتنے زیادہ احسانات اس ذات کے سوا کسی کے بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ شکوہ کر رہے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں. اللہ کو ایک طرف رکھ دیا انہوں نے، جو یہ ساری کائنات کو بنانے والا، بارشوں کے نظام کو اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے والا اور یہ سارے انسان کے فائدے کے کام کرنے والا، اس ذات کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ انداد بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں. اور پھر یحبونہم، ان معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. کسی نے پتھروں کو معبود بنا لیا، کسی نے اپنے پیر و مرشد کو معبود بنا لیا، کسی نے حکمرانوں کو معبود بنا لیا، کسی نے جو ہے نا انسان کے خود ساختہ اور وضع کردہ قوانین کو اپنا الہ بنا لیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. والذین آمنوا، فرمائے لیکن جو ایمان لانے والے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کے احسانات کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، ایسے ظالم اگر اس وقت جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت یہ منظر دیکھ لیں کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کتنے سخت عذاب والا ہے، تو وہ یہ حرکت ہرگز نہ کریں، سب کے سب پھر اللہ پر ایمان لے آئیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہم کو آزاد چھوڑ دی، اپنی نشانیاں دکھا دیں، لیکن اپنا عذاب نہیں دکھایا، اور اپنی طاقت اور قدرت اس طرح سے نہیں دکھائی کہ میں نافرمانوں کو کیسے پکڑتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے. اگر اللہ اپنی طاقت اور قدرت دکھا دے اور یہ بتا دے، آنکھوں سے تمہیں دکھا دے کہ کیسے وہ نافرمانوں کو قیامت کے دن عذاب میں پکڑے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ لیں تو پھر وہ حرکت نہ کریں، شرک نہ کریں، اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں اور سب اللہ کے فرمانبردار بن کر رہیں. لیکن چونکہ عذاب نظر نہیں آتا، اس لیے یہ حماقتیں کر رہے ہیں اور مستیوں میں زندگی گزار رہے ہیں. اور جب بھی گمراہی پھیلتی ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی اپنے جیسے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ یا تو اپنے خاندان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ عیسائی ہیں اس لیے کہ آپ کے والدین عیسائی تھے، آپ ہندو ہیں اس لیے کہ آپ کے والدین ہندو تھے، آپ یہودی ہیں اس لیے کہ آپ کے والدین یہودی تھے، آپ ایتھیسٹ ہیں اس لیے کہ آپ کے والدین ایتھیسٹ تھے. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ کسی بھی شخص کو معیار بنا لیتے ہیں اور جبکہ آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، لیکن آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نظام کو. جیسے جو اہل مشرق ہیں وہ اہل مغرب کو فالو کر رہے ہیں، وہ یورپینز کو فالو کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس معنی میں ان کو گویا معبود بنا لیا. تو
مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہی میں جب انسان کو فالو کرتا ہے اور وہ اللہ کی نہیں سنتا تو یہاں سے گمراہی کی بنیاد شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جن لوگوں کو فالو کر رہے ہو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. ایسا نہیں ہے, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. آج تم ان کی چاپلوسی کر رہے ہو, ان کے مذہب کو فالو کر رہے ہو, چاہے وہ والدین کی شکل میں ہو تاکہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو, خاندان ہم سے ناراض نہ ہو. لیکن اس وقت کو یاد کرو کہ جب جن کو تم فالو کر رہے ہو وہ تم سے برات کا اعلان کر دیں گے. قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جو فالوورز ہیں, جو اتباع کرنے والے ہیں, وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ ہمارے بڑے ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے ہم نے تجھے ناراض کیا. چونکہ یہ کافر تھے اس وجہ سے ہم بھی کافر تھے, تو ان کو دگنا عذاب دے. تو قیامت کے دن اور پھر یہ بھی کہیں گے اپنے بڑوں سے کہ ہم نے تمہاری اتباع کی ہے تو کیا تم کسی طریقے سے اس عذاب کو ہم سے ہلکا کر سکتے ہو؟ ہم نے تو تمہاری چاہت میں یہ سب کچھ کیا تھا, یہ جرائم کیے تھے, تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ ہم سے اس عذاب کو کم کر دو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ برات کا اعلان کریں گے. اللہ اس کے سامنے بھی برات کا اعلان کریں گے کہ اللہ ہم نے ان پر زبردستی نہیں کی تھی, یہ خود اپنی مرضی سے ہمارے راستے پر چلے ہیں. اور عذاب کے معاملے میں بھی برات کا اعلان کر دیں گے, انا کل فیہا, کہ ہم سب اس جہنم کی آگ میں شریک ہیں. اگر ہم اس آگ میں کمی کر سکتے تو ہم اپنی آنکھ سے کم کرتے. ہم جب اپنے اوپر سے عذاب کو دور نہیں کر سکتے تو ہم تم سے عذاب کو کیسے دور کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو برات کا اعلان کریں گے بڑے لوگ, تو کاش یہ چھوٹے لوگ یہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے, وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اور عذاب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور یہ چیز بھی دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ان کا آپس کا رشتہ کیسے ٹوٹ گیا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے, کوئی تعلق نہیں ہوگا, سب ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, تو جب یہ بڑے لوگ برات کا اعلان کریں گے تو ماتحت لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ یہ کہیں گے لو ان لنا کررتن, کاش اللہ ہمیں دوبارہ ایک دفعہ موقع دے دے دنیا میں جانے کا, فنتبرأ منہم, دنیا میں جا کے ہم تم سے برات کا اعلان کر دیں. ہم نے تو دنیا میں تمہاری غلامی اختیار کی, تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا, تو کاش ایک موقع مل جائے اور ہم دنیا میں جا کے جس طرح سے آج تم ہم سے دور ہو گئے ہو, ہم دنیا میں جائیں اور تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, کما تبرؤوا منا, جیسے کہ تم ہم سے دور ہو گئے ہو. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے اللہ ان کے اعمال کو افسوس بنا کر ان کے سامنے پیش کرے گا. ان کو اپنی دنیا کی بدعملی پر اتنا افسوس ہوگا کہ کاش کر رہے ہوں گے, کاش کہ ہمیں بھی موقع ملے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کی مشکل میں کسی کے کام آیا آپ, اور آپ نے جان پر کھیل کر اس کی مدد کی ہو, لیکن جب آپ کو مدد کی ضرورت پیش آئی ہو تو وہ نہ کر رہا ہو, تو ایسے موقع پہ آپ کیا کہیں گے؟ کاش وہ منظر دوبارہ آئے اور تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے اور میں تمہاری مدد نہ کروں, تو اس وقت تمہاری جو حالت ہوگی نا وہی میری حالت اس وقت ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ماتحت لوگ تھے ان کے اس بدعملی کو اللہ تعالیٰ افسوس بنا کر ان کے سامنے پیش کریں گے, لیکن اس بحث کا اور اس افسوس کا ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وما ہم بخارجین من النار, اللہ فرماتے ہیں یہ اب جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ نے دنیا میں اپنی دلائل اور اپنی حجت ان کے اوپر تمام کر دی تھی, اپنی کتاب نازل کر کے ان کو سمجھا دیا تھا. اس وقت سمجھنے کا تمہیں موقع ملا, اس وقت تم نہیں سمجھے, تو آج ایک دوسرے سے برات کا اعلان کرو یا ایک دوسرے کا گریبان پکڑو یا سابقہ زندگی پر افسوس کرو, لیکن یہ افسوس تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور یہ افسوس تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں نکال سکے گا. یہ تو چوتھے پارے کا دوسرے پارے کا چوتھا رکوع تھا جس کی میں نے تفسیر بیان کی. اب میں اس میں جو ملنے والے اسباق ہیں مختصراً ان کو نمبر وار بیان کرتا ہوں. پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض, اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کرنا یہ بھی ہمارے مذہب کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانیں. دیکھیں ایک سائنٹسٹ میں اور ایک ایمان والے میں بنیادی فرق کیا ہے کہ سائنٹسٹ اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے مگر مقصد اس کا اس کائنات کو پہچاننا ہوتا ہے, اس کائنات کے بنانے والے کی طرف جانا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں کائنات میں غور و فکر کا حکم دے رہے ہیں وہ غور و فکر صرف سائنسی تحقیقات کے لیے نہیں ہے, وہ بھی اپنی جگہ اس کی بھی اہمیت ہے سائنس کی تحقیقات کرنا, لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ بنی ہوئی چیزوں کے ذریعے بنانے والے کی طرف پہنچنا. تو پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم کائنات میں اس نیت سے غور کریں, اللہ کی نشانیاں دیکھیں کہ تاکہ ہمیں اس کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہو. اسی کو جو ہے وہ مراقبہ, قرآن کی اصطلاح میں جو مراقبے کا لفظ ہے وہ یہی ہے
کہ آپ غور و فکر کر کے اپنے خالق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سمندر کی تجارت کا خصوصیت سے ذکر کیا، اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس پر میں تفصیلی پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں کمانے کے جو ذرائع ہیں اس میں تجارت کی اہمیت زیادہ ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے تاجر ہوا کرتے تھے، لیکن آج بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کل مسلمانوں میں ملازمت کا رجحان زیادہ آ گیا ہے، تجارت کو مسلمانوں نے ترک کر دیا ہے، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ تیسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ سمندر کی تجارت خشکی کی تجارت پر فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا جہاں بھی تذکرہ کیا اس کے ساتھ تجارت کا لازمی تذکرہ کیا ہے۔ تو ایسے پتہ چلتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سمندر کا کام آپ کو رزق پہنچانا ہے، جہاں سمندر کا کام بارش کا انتظام کرنا ہے، وہیں سمندر کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تجارت کے ذریعے انسان کو روزی پہنچانا ہے۔ تو اگر کسی کو سمندری تجارت کا موقع ملتا ہے تو اس میں برکت کی انشاءاللہ زیادہ امید ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پانی کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسانوں سے جا کے پوچھیں کہ جب وہ زمین کو عام پانی سے سیراب کرتے ہیں تو اس میں الگ سے کھاد ڈالنی پڑتی ہے، لیکن جب آسمان سے پانی برستا ہے تو اس میں کھاد کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ پانی ہی فصلوں کی اگانے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جنگلوں میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جبکہ وہاں کھاد کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آسمان سے برسنے والا پانی، اس میں اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ خود کھاد اس کے اندر شامل ہوتی ہے اور زمین کی حیات کا اس کے اندر پہلے سے انتظام ہوتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی ہمیں شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو شرکت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ باقاعدہ کسی مورتی کی پوجا کرنا شروع کر دیں یا کسی نبی یا ولی سے مدد مانگنا شروع کر دیں اسباب سے ہٹ کر، یہ تو شرک اکبر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک نوعیت کا شرک یہ بھی ہے جو ہے تو شرک اصغر، لیکن اللہ کو یہ بھی بہت ناپسند ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی ذات جیسا کسی دوسری ذات کو اس معنی میں بنا لیں کہ جتنی آپ اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں تو اس مخلوق کو بھی اتنی اہمیت دینا شروع کر دیں۔ یہ بھی بہت بری چیز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کو ناراض کرنے میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کا اور مخلوق کے حکم میں تعارض ہوگا تو آپ کو مخلوق کو ناراض کرنا پڑے گا، آپ اللہ کو ایسے موقع پہ ناراض نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو گویا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ آپ اس لحاظ سے اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہاں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک علمی نقطے کی بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا اللہ نے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کریں۔ اگر ہمیں حکم ہوتا کہ ہم صرف اللہ سے محبت کریں تو بیوی بچوں سے ہمیں محبت کی اجازت نہ ہوتی، والدین سے محبت کی اجازت نہ ہوتی، خود ہمیں اپنی ذات سے محبت کی اجازت نہ ہوتی۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے باقی محبتوں کی نفی نہیں کی، بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ سب سے محبت کرو، لیکن اللہ کی محبت کا گراف جو ہے باقی محبتوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کتنا زیادہ ہونا چاہیے یہ بھی نہیں بتایا۔ میں نے بتایا نا کہ اشدو یہ کمپیریٹیو ہے، اس میں کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کتنی زیادہ ہو بھائی؟ اگر آپ کا دنیا میں کوئی بہت زیادہ محبوب ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، تو اگر آپ سے اس کو 49 درجے کی محبت ہے تو 51 ڈگری جو محبت ہے وہ اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی 0.001% بھی آپ بڑھا دیں تو بس اللہ سے زیادہ ہو۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے دل میں اللہ سے محبت زیادہ ہے یا کم ہے؟ یہ جب پتہ چلے گا کہ جب دو محبتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے انسان اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے دو دوست ہیں، دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ آپ کی دعوت کر لی اور آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں ان دونوں سے تنہائی میں تو ہر ایک کے منہ پہ آپ یہی کہتے ہیں کہ مجھے جتنی تم سے محبت ہے اتنی دوسرے دوست سے نہیں ہے۔ جب دوسرے سے ملتے ہیں تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں مجھے جتنی تم سے محبت ہے اتنی پہلے والے سے نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دونوں سے برابر ہے یا ایک سے زیادہ اور ایک سے کم؟
یہ جب پتہ چلے گا جب مقابلہ ہو جائے دونوں کی محبت کا. اب دونوں دوستوں نے کیا کیا کہ آپ کی دعوت کی ایک ہی ٹائم پہ, آپ کو کہا کہ بھائی سیٹرڈے والے دن, ہفتے والے دن آپ نے 1 بجے لنچ میرے ساتھ کرنا ہے. دوسرے نے بھی بالکل یہی الفاظ کہے کہ سیٹرڈے والے دن 1 بجے آپ نے لنچ میرے ساتھ کرنا ہے. پہلی کوشش تو آپ کی یہ ہوگی کہ بھائی ایک کے ساتھ لنچ کر لوں, دوسرے کے ساتھ میں ڈنر کر لوں. آپ نے دونوں کو بڑی کوشش کی منانے کی, یار تم جو ہے نا کھانا تھوڑا سا لیٹ کر لو, لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے. پھر آپ کوشش یہ کریں گے کہ بھئی ایک کے ہاں کھانا 1 بجے ہو جائے, دوسرے کے ہاں 1:30 بجے ہو جائے, کیونکہ دونوں کو آپ نے خوش کرنا ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں ڈبل کھانا کھا لوں گا, لیکن کوئی بھی ناراض تو نہیں ہوگا. لیکن وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں بھی 1 ہی بجے کھانا ہے آپ نے, اور جس کے ہاں نہیں کھانا کھایا تو اس سے آپ کی جو ہے دوستی ختم. ایسے آپ بہت کنفیوز ہوں گے. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ بھئی دونوں میں سے کسی ایک کو آپ ناراض کر دیں. تو ایسے موقع پہ آپ جس دوست کی دعوت قبول کریں گے, یہ دعوت قبول کرنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے دل میں اس کی محبت دوسرے والے کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے, چاہے وہ 0.0001% ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تم مخلوق سے محبت کرو, اپنی ذات سے بھی محبت کرو, لیکن میری محبت کا جو گراف ہے, میری محبت کا جو ریشو ہے, وہ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا بہرحال زیادہ ہو. اور یہ تھوڑا سا زیادہ ہونے کا پتہ کیسے چلے گا کہ جب اللہ اور مخلوق کے حکم میں ٹکراؤ ہوگا, تو ایسے موقع پہ پھر تم اللہ کے حکم کو ترجیح دو گے. جہاں ٹکراؤ نہیں ہوگا وہاں مخلوق کو بھی راضی کرنے کی کوشش تم کر سکتے ہو. تو یہ بھی ایک بہت اہم علمی نقطے کی بات تھی جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلی. اور ایک آخری سبق جو ہمیں اس رکوع سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر جو گمراہی ہے وہ باپ دادا کی اندھی تقلید کی بنیاد پر ہے. کوئی معاشرے کو فالو کر رہا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں ایسا. آپ دیکھ لیں کسی کو بھی کوئی بات کہیں آپ کہ بھئی یہ جہیز کی رسم ہے, یہ خلاف شرع ہے, چھوڑ دو اس کو, تو لوگ کیا کہتے ہیں, بھئی ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے ہاں نکاح اور شادی بیاہ کا یہی دستور ہے. آپ کسی سے کہیں کہ بھئی بہن کو پوری وراثت دو, تو لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے ہاں بھئی بہنوں کو وراثت نہیں دی جاتی. تو ہر آدمی ہمارے ہاں, ہمارا کلچر, ہماری رسومات, ہمارا کنٹری, ہمارا ملک, ہماری قوم, تو ان تمام چیزوں کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. پہلے اللہ کا قانون ہے, اس کے بعد آپ کا اپنا ہاں ہے جو بھی وہ کہہ رہا ہے. تو اللہ نے یہاں یہی بتایا کہ اگر تم اس رسم کو نہیں توڑو گے اور یہی کرتے رہو گے کہ ہمارا کلچر, تو یہی کلچر اور اس کلچر کو فالو کرنے والے لوگ اور وہ لوگ جن کو تم فالو کیا کرتے تھے, کل قیامت کے دن برات کا اعلان کریں گے. اور اسی کو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان, ابراہیم علیہ السلام کا جو قول تھا اس کو نقل کر کے یہ مضمون سمجھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جو بت پرستی کر رہے ہو نا, یہ آپس کی رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے, محبت کی بنیاد پہ کہ سب بت پرست ہیں تو ہماری خاندان کی رسم ختم نہیں ہونی چاہیے. لیکن فرمایا کہ کل یہی رشتہ دار ایک دوسرے کا قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے, یہی رشتہ دار دشمن بن جائیں گے. تو ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کی خاطر یا اپنے خاص کلچر کی خاطر اللہ کی جو نافرمانیاں کر رہے ہیں, جن ناجائز رسومات کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو جن رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہی رشتہ دار کل ہمارا گریبان پکڑیں گے اور یہی رشتہ دار کل ہم سے برات کا اعلان کریں گے. تو حقیقی دوستی وہی ہے جو اللہ کے ساتھ ہو, اور حقیقی دشمنی وہی ہے جو اللہ سے دوستی کی بنیاد پر ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.